کیا آپ نے کبھی ایسی آزمائش دیکھی ہے جو راتوں کی نیند بھی چھین لے اور دل کا سکون بھی؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ دعائیں کرتے کرتے ہمت بھی جواب دے گئی ہو اور دل میں صرف ایک سوال رہ گیا ہو کہ آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ اگر آپ اس وقت صبر کے کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو محض ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ شاید اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر کی ان 4 نشانیوں پر جو اس بات کا پیغام ہے کہ اب راحت بہت قریب ہے۔ ایک ایسے نبی کی داستان سنیں گے جنہوں نے دکھوں میں بھی اللہ کا شکر کیا، اور ان لمحوں کی بات کریں گے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان دلوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں مگر ٹوٹے نہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید یہی وہ لمحات ہوں جب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہو کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، اور اب میں دینے والا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں طویل ہو جاتی ہیں، ہمارا صبر لمبا ہو جاتا ہے، اور دکھ ایسا لگتا ہے جیسے رگوں میں اتر گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے ذہن میں صرف ایک سوال دل کو جکڑ لیتا ہے کہ کیا اللہ میری سنتا ہے؟ لیکن جانتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ انعام بھی دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو صبر کے بدلے راحت دینے والا ہے۔ جانتے ہیں صبر صرف خاموشی نہیں ہوتی، صبر وہ انعام ہے جو زبان بند ہونے کے بعد بھی دل میں اللہ کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ جانتے ہو صبر وہ ہمت ہے جو انسان کو گرنے کے بعد سجدے میں لے جاتی ہے، شکایت سے نہیں بلکہ شکر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 155 میں فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ خود ہمیں اس آیت میں صبر کی تسلی دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ صبر کریں؟ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے مال، دولت، صحت اور کثیر اولاد سے نوازا، لیکن پھر ان پر ایک کے بعد ایک آزمائش آئی۔ ان کی سب اولادیں وفات پا گئی، ان کی ساری دولت برباد ہو گئی، اور ان کا جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے، صرف اور صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی۔ وہ بھی روز کام کر کے 2 وقت کی روٹی لاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا پھر اللہ نے ان کی دعا کو سنا؟ جی ہاں، اللہ نے ان کی دعا سنی۔ قرآن کہتا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر اللہ نے ان کی صحت لوٹا دی، ان کو اولاد دوبارہ عطا کی، ان کو مال و دولت سے بھی دگنا دے دیا۔ یہ ہے صبر کی انتہا اور اس کا انعام۔ اب ہم بات کرتے ہیں صبر کا صلہ ملنے کی وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں اور کن کو ملتی ہیں۔ تو پہلی نشانی ہے دل کا غیر معمولی سکون ہو جانا۔ جب انسان دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہو لیکن اس کا دل پھر بھی مطمئن ہو تو یہ صرف اللہ کا دیا ہوا سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو صبر کے نتیجے میں اللہ کے نور سے لبریز ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اسے فکر نہیں رہتی، بلکہ اسے اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ حالات میں اچانک بہتری آ جانا۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ کچھ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے ایک راہ کھل جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صبر کا صحیح حق ادا کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیسری نشانی نیکی کی طرف دل کا مائل ہو جانا۔ صبر کے دوران جب انسان گناہوں سے دور ہو کر نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اس کے دل کو نور دے رہا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ چوتھی نشانی دعاؤں میں عاجزی اور یقین کا بڑھ جانا۔ صبر کا ایک اصل حسن یہ ہے کہ انسان دعا کرتے کرتے اللہ پر یقین میں بڑھتا جائے۔
اور یہی یقین ایک دن آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کی توفیق دی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں درد اور تکلیف دیا بھی گیا ہے تو سنو، یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ تمہیں توڑنے کے لیے۔ اگر تم صبر کے کسی مقام پر کھڑے ہو تو مبارک ہو تمہیں، تم اللہ کے قریب ہو۔ صبر کی جو تھکان ہے وہ بہت عاجزی ہے، مگر جو اس کا صلہ ہے وہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ تو ہار نہ مانو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جو تم نے صبر میں گوایا ہے نا، وہ سب لوٹائے گا اور اس سے بہتر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔